بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایس انصاری۔ سابقہ لکھا ہوا مضمون نبی اور رسول کا فرق جو 21 عنوانات پر مشتمل ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی مدد سے سلسلے وار شروع کروں گا انشاءاللہ۔ آج اس کا پہلا عنوان ہے نبی اور رسول کے فرق کا پہلا عنوان پیش لفظ۔ عزیز دوستو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ فرضی تصور کیجئے، فرضی کہ اگر محمد علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے اپنے سابقہ اسی عہدوں نبی اور رسول کے ساتھ، تو کیا یہ مذہبی مکاتب فکر کے پیشوایان انہیں برداشت کر لیں گے؟ ان کی اپنی موجودگی میں مسلک اہل حدیث کیوں کر چل سکے گا؟ مسلک حنفی، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی کیوں کر چل سکیں گے؟ مسلک جعفری کا بھی یہی حشر ہوگا۔ محمد علیہ السلام کی موجودگی ان فقیہی ائمہ کی حیثیت ہی کیا ہوگی جو ان سے یا ان کے نام سے مسلک چل رہے ہیں؟ اسی طرح تمام مذہبی دکانیں یہ مذہب کے نام پر کروڑوں کے ڈونیشنز، یہ بکرے مرغے، یہ مفت کی روٹیاں سب کی سب ہوا ہو جائیں گی۔ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ مذہبی ادارے ناپید ہو جائیں گے۔ یہ تو چل ہی رہے ہیں ان کے عدم ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو چلتے ہی اقوال رسول کے اختلافی تعبیرات پر ہیں، اختلاف رسول کی اختلافی تعبیرات اس پر چل رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی موجودگی میں جب اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے تو فرقوں کا وجود کیسے باقی رہے گا؟ عدم رسول ہی میں مذہب کی موج ہے، عدم رسول ہی میں مذہب کی موج ہے، آمد رسول سے مذہب کی موت ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ مذہبی پیشوا رسول اللہ علیہ السلام کو خوش آمدید کہیں گے؟ انہوں نے تو رسول اللہ کا دروازہ بند ہی اپنی عیش و عشرت کے لیے کیا ہے، ورنہ قرآن نے تو رسول اللہ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، اس نے تو نبوت کا دروازہ بند کیا تھا۔ دیکھ لیجیے 33 کی 40۔ اس لیے کہ دین اسلام محمدی کے دور مبارک میں مکمل بلکہ اکمل ہو گیا تھا، اور دین کے تمام احکامات قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے گئے۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آنا اور دین کے تمام وحی آنا نہیں تھا، بند ہو گیا تھا۔ فلہذا نبی کی ضرورت بھی ختم، وحی کا آنا ختم، نبی کی ضرورت بھی ختم۔ نہ اب اس میں کوئی تبدیلی ہونی تھی، نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ کلام نازل کرنے کی ضرورت ختم، فلہذا نبوت بھی ختم۔ لیکن آئے ہوئے کلام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ کا ہونا تو بہت ضروری تھا۔ اسلام کی گاڑی کا پہیہ گھومتا ہی رسول اللہ کے محور پر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت موجود ہے، کسی ایک جگہ بھی نبی کی اطاعت کا نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا عہدہ ختم ہونے والا تھا، جبکہ رسول اللہ کا عہدہ دین اسلام کا بنیادی عہدہ ہے۔ نظام اور اس کا عہدہ لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ ایک سسٹم کا ایک نظام کا عہدہ جو کا تو برقرار رہتا ہے، اس پر شخصیات بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس عہدے کو ختم نہیں کیا۔ عہدہ پوسٹ ختم نہیں ہوتا، اس پر عہدیدار، اس پر جو عہدیدار تعینات ہوتا ہے آفیسر، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، پوسٹ ختم نہیں ہوتی ہے، پوسٹ پر تعینات عہدیدار یعنی آفیسر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جس پوسٹ کو ختم کیا اللہ نے اسے واضح اعلان کر دیا۔ لیکن مذہب کے ٹھیکیداروں نے اس عہدے کو بھی نبوت کے عہدے کے ساتھ ہی لپیٹ دیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے، یہ بڑی کہانی ہے۔ کیا کیا حربے استعمال کیے، کیسی کیسی فنکاری دکھائی، آئندہ سطور میں آپ اس کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بعدہ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جہاں جہاں میں غلطی کروں میری اصلاح فرمائیے گا، لیکن دلیل کے ساتھ۔ یہ ٹونٹ کر دینا اصلاح نہیں ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ۔ اگر یہ ناچیز صائب ہو تو اپنی اصلاح فرما لیجیے گا،
حق اور سچ کو مان لینا ہی بہادری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مخالفتیں مول لانی پڑے۔ سوچیں کہ اگر اللہ کو نبوت کے ساتھ رسالت کو کے عہدے کو بھی بند کرنا ہوتا تو خاتم النبیین والرسل نہ کہہ دیتا؟ کیا اس کو زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی بات کو کلیئر کر دینے میں؟ جیسا کہ نبی اور رسول دونوں کے لیے جب اس نے خبر دینی تھی تو دونوں کا نام الگ الگ لے کر وضاحتیں دی۔ دیکھیں، وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی، 22:52۔ رسول کے عہدے کو الگ گنا، ولا نبی اور نبی کے عہدے کو الگ گنا۔ دیکھیں کہ جب دونوں عہدوں کے لیے اسے کوئی خبر دینی تھی تو دونوں کو واضح کیا، جبکہ یہاں سورہ عذاب میں خاتم کا بند صرف نبی پر لگایا، کیوں؟ کیا نبیین کے آگے الرسول کا اضافہ کرنا قرآن میں معنوی تعریف نہیں ہے؟ قرآن میں تو کر نہیں سکتے تھے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کے غیبی پہرے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی وہی روایات کا سہارا لیا۔ دھوس دھمکی والی بات تو الگ ہے بھائی۔ علمی بنیادوں پر یہ خادم چیلنج کرتا ہے جو چاہے اپنے قلم کی طاقت آزما لے۔ مذہبی پیشوا تو کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کی مخالفت میں ہر وہ حربہ استعمال کر لیں گے جو ان کے پاس موجود ہے، جو یہ کر سکتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں غور فکر کرنے کی اہل علم کو، اہل بصیرت کو۔ والسلام، اے انصاری۔